بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ امریکہ میں کل چارلی کرک جو ان کے ایک رائٹ ونگ اینالسٹ تھے، ان کے لیڈر تھے، ان کی میموریل تھی۔ وہ ایک فنکشن میں ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی بیوہ وہاں پر موجود تھی۔ تقریباً 7 لاکھ لوگوں کا اجتماع تھا۔ صدر ٹرمپ بھی اس میں موجود تھے۔ وہاں پہ چارلی کرک کی بیوہ نے ایک انتہائی جذباتی تقریر کی، اور اس تقریر میں روتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ آئیے یہ آپ سن لیں خود۔ انہوں نے اس قاتل کی معافی کا اعلان کیا جس کے بارے میں انہیں 100% یقین تھا کہ اسی شخص نے ان کے ہسبینڈ کو قتل کیا، لیکن اس قتل نے امریکی معاشرے کو بری طرح ڈیوائیڈ کر دیا، اور ہر طرف سے ان کے حامی اور ان کے مخالفین کے درمیان بڑی تیز بحثیں شروع ہو گئی تھی۔ لیکن یہ جو ان کی بیوہ نے اپنے خامد کے قاتل کو معاف کیا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ۔ بیشتر اس کے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کو کچھ اور ویژول دکھانا چاہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ، ان کے ساتھ جناب ایلان مسک دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور ایلان مسک نے صدر ٹرمپ کے الیکشن میں مدد بھی بہت کی، بعد میں ان کی حکومت کا حصہ بھی بنے، لیکن پھر اتنے شدید اختلاف ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں تک کہنا پڑا کہ میں ایلان مسک کو ڈپورٹ کر دوں گا، اور میں اس کی جو امپائر ہے اس کا میں بالکل نیست و نابود کر دوں گا۔ لیکن آج اس فنکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ گویا معافی، فرگیونیس، یہ سوسائٹی میں قوموں کو یہ جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس سے بڑے بڑے کرائسس جو ہیں وہ اوائڈ کر لیے جاتے ہیں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بھی اسی طرح کی سچویشن میں ہیں۔ ہمارے ہاں فرگیونیس کیوں بہت مشکل ہے، جبکہ ہم یہ امریکہ میں دیکھتے ہیں، یہاں پر عیسائیت ہے، اور بلا شبہ اس میں بھی یہ ہے، ان کی گاسپل میں یہ ہے کہ اگر آپ تھپڑ آپ کو مارتا ہے گال پہ تو آپ اپنا دوسرا گال آگے کر دیں۔ لیکن اسلام نے تو جو مثالیں قائم کی ہیں فرگیونیس کی، وہ تو انسان اگر ان کا ذکر کرنا شروع کر دے تو پوری رات شاید گزر جائے، کیونکہ اللہ کا دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے یہی انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو اللہ دیتا ہے۔ اور پھر میں ذکر کروں گا یہاں پر فتح مکہ کا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو ان کے سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ ان کو تکالیف دی تھی، لیکن اس دن ان کے لیے بھی فرگیونیس کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر حضرت یوسف کی مثال، جب وہ بنے وہاں پر مصر کے حکمران، تو انہوں نے اپنے ان بھائیوں کو جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، ان کی معافی کر دی گئی۔ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، اور جب قوم کسی بند گلی میں پھنس جائے تو پھر معاشرے کو جو اس کے اندر جو ایک تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انسان کو اپنی ایگو سے بڑا ہو کے سوچنا پڑتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے، جبکہ لوگ اپیلیں کر رہے ہیں فرگیونیس کی؟ اور پھر یہاں پر جن کے خلاف غصہ ہے، یہ بھی یقین نہیں ہے 100% کہ کیا وہ ان جرائم میں ملوث بھی تھے جن کے الزامات جس حوالے سے لگائے گئے ہیں۔ کوئی انویسٹیگیشن نہیں انڈیپینڈنٹ، کوئی پروسیکیوشن نہیں، ہیرسے کی بات ہے، اس نے کہا، اس نے کہا، بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب چاہیے، ان کا جواب نہیں ہے۔ لیکن ایک نفرت ہے، ایک شدید ہم دیکھتے ہیں تناؤ ہے، اور فرگیونیس بالکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے فرگیونیس؟ کیوں ہم اس ساری اس چیز میں پیچھے رہ گئے؟ اور امریکہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ سوسائٹی بری طرح ڈیوائیڈ ہونے جا رہی تھی، تو وہ چارلی کرک کی بیوہ نے ایک ایسا کام کیا کہ جس نے پوری سوسائٹی کو ایک دفعہ پھر زخموں پر جو ہے وہ مرہم رکھ دیا۔ کیا کبھی ہمارے ہاں بھی کوئی زخموں پر مرہم رکھے گا؟ آج قوم جس ہیجان کا شکار ہے، کیا ہم بھی سنیں گے معافی کے الفاظ اور اس سے نکل سکیں گے؟ آج اس ساری جو اس سارا ایشو ہے، بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے پاس جناب محمد علی درانی صاحب ہیں۔ ان سے بہتر شخصیت میں سوچ نہیں سکا جو اس موضوع پر بات کر سکے۔ درانی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ فرگیونیس اگر ہو تو آج پاکستان کے جو مسائل ہیں، بہت شدید پولیٹیکل مسائل، وہ حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن
ہمارے یہاں forgiveness کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارگیونیس کے لیے تعلیم ضروری ہوتی ہے، فارگیونیس کے لیے فہم ضروری ہوتا ہے، فارگیونیس کے لیے ویژن، دور تک دیکھنے کی اہلیت ضروری ہوتی ہے، فارگیونیس کے لیے انسان کے اندر انسانیت سے ہمدردی کی ایک ضرورت ہوتی ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ علم سے آتی ہیں، اور علم کا منبع میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی سے جو نکلنے والے واقعات ہیں اور جو ان کے اقدامات ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر ایک نئی مثال، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبروں کے جتنے بھی واقعات ہم اٹھ کے دیکھتے ہیں تو ان کی تبلیغ اور ان کے اسلام کا پھیلنا فارگیونیس کی وجہ سے ہے، تلوار کی وجہ سے نہیں ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، ورنہ فتح مکہ کے دن وہاں آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اس دن وہاں سروں کے ڈھیر لگ جاتے اگر تلوار سے اسلام نے پھیلنا ہوتا. اسلام تو پھیلا ہی محبت اور درگزر سے. ہمارے ہاں جو اس وقت کی صورتحال، اب دیکھیں، اب اس سے آگے بڑھیں، آپ امریکہ چلے جائیں، اس سے آگے بڑھیں آپ برطانیہ میں کنگ نے اپنے اختیارات چھوڑ کے الیکٹڈ لوگوں کو دے. اس وقت ہم آتے تو ہم کچھ بہا دیتے ان کے کہ یار ہم نے اپنا اقتدار جو ہے کسی کے والے نہیں کرنا. اب یہ ایک ایسا لیکن اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ معافی دونوں طرف سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، طاقت کی طرف سے بھی معافی ہونی چاہیے، مظلوم کی طرف سے بھی معافی ہونی چاہیے. لیکن مظلوم کی معافی کو مانتا کوئی نہیں ہے. نہیں، میں دیکھیں جی، وہ زبان طاقتور اپنی مرضی کے الفاظ چاہتا ہے. اگر مظلوم کی معافی، ٹھیک ہے نا جی، اس کی زبان کی حدت کو کم کر سکے تو پھر درگزر کے راستے کھل بھی سکتے ہیں. یہ جو ایک فائن، ہر کوئی اپنی جگہ پہ طاقتور بھی ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنی جگہ پہ کمزور بھی ہوتا ہے. آج کا طاقتور کل کا کمزور ہوتا ہے، کل کا طاقتور آج کا جیل میں پڑا ہوا کل کا حکمران ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے آج کا حکمران کل کا جیلی ہو. تو اس لیے یہ اگر احساس پیدا ہو، میں اپنا آپ کو واقعہ سناؤں کہ میں نے جب یہ پچھلی حکومت تھی ہمارے خان صاحب کی، اس وقت میری ملاقات ہوئی ان سے بھی، شہباز صاحب سے بھی اور خان صاحب. میں نے ایک ہی بات کی تھی خان صاحب سے، میں کہا جی آپ چور نہیں کہہ سکتے کسی کو جب تک عدالت اس کو چور ڈکلیئر. اور انہیں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر جمہوری راستے سے جائیں، آپ بائیکاٹ اور توڑ پھوڑ کے ذریعے نہیں جا سکتے. میں اس وقت بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت، آپ نے پتہ نہیں یہ پروگرام آج رکھا ہے، بہت ہی آپ کو، جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ دو جنگی بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری شروع، یا دو ادھر بیٹھ جاتے ہیں ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے، ریفری جو اسے کہتا ہے یار ان کو مار. ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری قوم اس وقت ایک کرب میں ہے. دیکھیں، ووٹ دینے والے ایک طرف کھڑے ہیں، اقتدار والے دوسری طرف کھڑے ہیں. میں اس میں میرا کوئی دو آرا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ آج اقتدار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور جو اقتدار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آج اختیار میں نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس کانفلکٹ کے درمیان جو درمیانی راستہ نکلنا ہے وہ دونوں کے ایڈجسٹمنٹ سے نکلنا ہے، دونوں کے ایک دوسرے کو پنچ مارنے سے نہیں نکلنا. اب یہ راستہ کیسے نکلے گا؟ آپ بھی تو اپنا علم اس میں استعمال کریں. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ میرا تو کام صرف سوال کرنا ہے. نہیں، سوال بھی آپ کا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا، ابھی اس کا جرم ثابت نہیں ہوا کہ کس نے کیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ضمانتوں کے کیس جاتے ہیں تو سپریم کورٹ اس کیس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ نے ضمانتیں مسترد کی ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور وہ ضمانتیں دے دیتی ہے. تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کو ہم مجرم سمجھ رہے ہیں یا جو ملزم ہیں، شاید یہ بات ثابت نہ ہو سکتی ہو، تو اس لیے سپریم کورٹ نے ان کو رہا کیا، اب مطلب ان کے لیے آرڈر دیا. تو ان حالات میں مجھے آپ خود بیان فرمائیے
کہ زیادہ رسپانسبلٹی کس پر آئے گی؟ ایک دفعہ میں نے ایک پلان بنایا کہ میں ہر ہفتے ایک وائٹ پیپر جاری کیا کروں گا جس میں حکمرانوں کی کرپشن کو میں بے نقاب کیا کروں. میرے ایک پی ایس ہوتے تھے، بہت ہو گئے ہیں بیچارے، تو میں نے سب سے مشورہ کیا، بڑا ورکنگ کی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا زبردست نا ٹھیک. اس کو میں نے بلایا تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کی ورکنگ تو بڑی اچھی ہے لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ رسوا بڑے ہو. میں نے کہا یار میں مطلب بے نقاب کر رہا ہوں چوروں کو اور تم کہہ رہے ہو کہ رسوا بڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا لیکن ہوا ایسی ہے. پھر میں نے ریفلیکٹ کیا اپنی سوچ کے اوپر تو مجھے پتا چلا کہ جب آپ کسی کو ایکیوز کرتے ہیں، وہ ایک حدیث ہے کہ جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے لے. بین ہی اس ساری چیز کے تناسب میں نے اس چیز کو کسی کو چور کہنا چھوڑ دیا. اگلا کام جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہو تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. درست. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن اکاؤنٹیبلٹی اس وقت وائبل ہوتی ہے جب وہ آج سے آگے ہو. ماضی کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کو وہ کچھ نہیں دیتی. آپ یہی تو آپ نے جو واقعات سنائے ہیں وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ماضی کے جو غلطیاں ہوتی ہیں اور ماضی کی جو اکاؤنٹیبلٹیز ہوتی ہیں وہ معاشروں میں آگے بڑھنے کے راستے نہیں بتاتی. ہمارے ہر آنے والے نے ماضی والے کو چور کہا ہے، ہمارے ہر آنے والے نے اپنے پریڈیسیسر کو اس نے برا اور بد کہا ہے، اور آپ اس سے بڑھ کے ہماری ہر چوری کے جواب میں ماضی کی چوری کا بیان ہوتا ہے. ہمارے ہر ظلم کے جواب میں ماضی کے کسی جرم کی مثال ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اگر آپ نے معاشرے کے اندر معافی اور درگزر کے راستے کھولنے ہیں تو پھر آئیں، لائن لگاتے ہیں آج پہ. ماضی کو بھول جائیں، آج سے آگے چلیں. جو اب جرم کرے اگر اپنا بھی تو اس کو بھی سزا دو اور اگر دوسرا کرے تو اس کو بھی سزا دو. لیکن سزا وہ تو وہی دے نا جس کو عوام اختیار دیں. اختیار صرف اور صرف عوام جس کو اختیار دے. یہاں پر تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے عدالت کو. ہم نے 26ویں ترمیم کے بعد وہ عدالت کا اختیار جو ہے وہ دے دیا ہے انتظامیہ کو. سینسٹیو آپ نے یہ ایشو چھیڑ دیا. میرے ساتھ ہی رہیے. اور ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. میں ایک اور ہمارے دوست ہیں جناب ابوذر سلمان نیازی سے میں اس پہ رائے لیتا ہوں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. نیازی صاحب السلام علیکم. تھینک یو. آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا. بات یہ ہے کہ یہ ہم فرگیونیس سے شروع ہوئے اور عدالتوں پہ آ گئے. آج جو 5 ججز کی جو پٹیشنز تھیں وہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کے واپس بھیج دیں اور کہا کہ یہ تو 184(3) کے اس میں آتی نہیں، اس لیے کہ یہ تو کچھ ذاتی مفادات یا ذاتی شکایات کی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو عدالتیں ہیں اور خاص طور پر یہ جو عدالت ہے جس طریقے سے یہ وجود میں آئی، جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کا کنڈکٹ ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی مشکل ہے حصول انصاف کے لیے. اور اب ان ججز کے لیے کیا رہ گیا ان کے پاس جو کورس آف ایکشن ہے؟ دیکھیں، جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے اور جس طرح اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو وی ہیو اے سپریم کورٹ ود ان اے سپریم کورٹ، جس کی وجہ سے چیف جسٹس کی جو پاورز ہیں وہ یہی رہ گئی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے بلڈنگ کا پینٹ چیک کر سکتے ہیں یا پنکھے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے یہ چیک کر سکتے ہیں. ادروائز دا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی اس کی ڈیپ اسٹیٹ ہے. لیکن ہائی کورٹ کے ججز نے دیکھیں جب پٹیشن فائل کی، جو رجسٹرار صاحب کا اعتراض ہے کہ یہ انڈیویجول گریوینس ہے، بالکل غیر آئینی اعتراض ہے، غیر قانونی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ماضی میں اگزامپلز موجود ہیں. جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ایکچولی ان کے پاس کوئی ایویڈنس تو نہیں تھی، پروف نہیں تھا اپنے فلیٹس کی منی ٹریل کا، لیکن پھر بھی انہوں نے جب پٹیشن فائل کی تو وہ ایک انڈیویجول پٹیشن تھی، اس کو ٹریٹ کیا گیا 184(3) کی پٹیشن.
اسی طرح افتخار محمد چودھری جو کیس ہے اس میں بھی 184 کی پٹیشن تھی, اس کو ایز اے انڈیویجول پٹیشن ٹریٹ نہیں کیا, کیونکہ جب کوئی اعلیٰ عدالت کا جج ہوتا ہے اس کی گریوینس ہوتی ہے, اس کو اگر کام کرنے نہیں دیا جا رہا انٹرفیئرنس کی وجہ سے یا اس کے اپنے چیف جسٹس کی ڈسپوٹک یا آمرانہ رویے کی وجہ سے, تو اگر وہ پٹیشن فائل کرتا ہے تو وہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو جسٹس دینا ہے پورے ملک کی عوام کو وہ کروڑوں میں ہے, تو وہ پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے. سو یہ انڈیویجول گریوینس نہیں تھی. اور 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج, سینئر جج اگر ایک پٹیشن فائل کر رہے ہیں, اس کو کہنا کہ یہ انڈیویجول گریوینس ہے, یہ بہت ہی غلط تشریح کی ہے رجسٹرار آفس نے. اس کو غیر آئینی, غیر قانونی تشریح کہیں گے آپ. میرا سوال آپ سے یہ ہے ابو ذر صاحب, بالکل میں تو بات مانتا ہوں آپ کی, شاید میں بھی اسی پہ یقین کرتا ہوں, لیکن وہ جو جج بیٹھے ہیں جنہوں نے رجسٹرار سے کہا ہوگا پریزیومیبلی کہ فارغ کرو ان کو, ان کی پٹیشنز واپس بھیجو, وہ یہ سنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور آپ نے جن حالات کا ذکر کیا ہے, چیف جسٹس صاحب کے جن اختیارات کا ذکر کیا ہے, وہ چیف جسٹس صاحب راضی ہوئے اس تنخواہ پر کام کرنے کے لیے, تو وہاں پر وہ آ کے بیٹھے. ان حالات میں ان ججز کے پاس کیا کورس آف ایکشن ہے؟ سوال یہ ہے لیگل ہے یا انلیگل ہے, میری اور آپ کی بات تو معنی نہیں رکھتی. وہ جائیں کہاں؟ وہ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سر بالکل میں آ رہا ہوں. چیف جسٹس کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں جب آپ کسی پرندے کو بہت عرصے تک کسی پنجرے میں بند رکھیں تو اس کو اڑنا بھول جاتا ہے, اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ وہ اڑ بھی سکتا ہے. اور جہاں تک دیکھیں ججز کی بات ہے, ان کے پاس ریکورس یہی ہے کہ وہ اپنا جو ان کا گریوینس ہے اس میں وہ چیمبر اپیل میں جائیں, جو چیمبر اپیل جج سنے گا. یہ تو آپ بڑی ٹیکنیکل سی باتیں کر رہے ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ان چیزوں کا وقت ہے. بنیادی طور پر تو جو وکلاء ہیں جو ہمیشہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے لڑتے رہے, وہ خاموش ہو گئے ہیں, ڈیوائیڈڈ ہیں اپنے مفادات کے لیے. تو جب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, کوئی پریشر نہیں پڑے گا, تو کوئی ان کی بات, میری یہ رائے ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ سنے گا. ڈیوائیڈڈ نہیں ہے جی. آج کل وکلاء کے جو انٹرسٹ ہیں وہ رول آف لا, ڈیموکریسی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کی طرف کم رائج ہیں. ان کی اس طرف زیادہ رائج ہیں کہ ہم نے ایک ادارے کے ساتھ مل کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے, یا ہم نے اپنی وکلا میں پلاٹ بانٹنے ہیں. اور یہ ہمارے سینئر وکلا کا وہاں پہ زیادہ رجحان ہے. ینگ لائرز تو ابھی بھی ووٹ بھی دیتے ہیں, تو خان صاحب کا ووٹ دیتے ہیں, جمہوریت کے لیے دیتے ہیں, جوڈیشری کی آزادی کے لیے دیتے ہیں. آپ نے ہائی کورٹ بار کے الیکشنز میں دیکھ لیا. لیکن افسوس کے مقام ہے کہ جو پروپرائٹری انٹرسٹ ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں ہمارے سینئر وکلا کے ارد گرد, اور وہ جو ہے فائدے کو, وقتی فائدے کو ترجیح دے رہے ہیں جمہوریت پہ یا آئین پہ یا قانون پہ یا رول آف لا پہ. تو یہ افسوس کا مقام ہے. اس پہ ہمیں میرے خیال سے بڑی تشویشناک آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ابو ذر صاحب جی, بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے, آپ کو ہم نے بڑی محنت سماجت کر کے اس ٹائم کے لیے رکھا. تھینک یو ویری مچ فار یور ان پٹ. درانی صاحب یہ بھی جڑا ہوا ہے وہ فرگیونیس سے جو معاملہ تھا. یہ جو ججز ہیں اس وقت, جو ہماری سپریم کورٹ کی جو جس طریقے سے تقسیم ہو گئی 2 بینچز میں, پھر جو مختلف ہائی کورٹس میں جس طرح ججز کو لایا گیا, پاک کیا گیا, کوئی اس بات کی توقع یا امید نہیں ہے کہ کہیں سے کسی کو انصاف مل سکے. یہاں پہ تو ججز پھر رہے ہیں اور وکلاء بری طرح ڈیوائیڈڈ ہیں. یہ جو صورتحال ہے یہ مزید جو وہ کہتے ہیں نا معافی نہ دینے کے جو جذبات ہیں ان کو ابھارتی ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ سمیع صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں پاکستان کی تاریخ کا طالب علم ہوں, سیاسی تاریخ کا. کب جوڈیشری نے اس سے ہٹتے ہوئے بیہیو کیا؟ 54 ہاں جی, جسٹس منیر اللہ حاضل کے یاد چلتے آئے, ٹھیک ہے نا. پھر کون سے مشرف صاحب سے زمانے تک آ جائے, ہمارے مطلب ہر دور کے 2 دفعہ نواز شریف کی گورنمنٹ کو ریسٹور بھی کیا. اور اکبر بگٹی صاحب کہتے تھے اب عدالتیں اگر انصاف دینے پر تل گئی ہیں تو ہم انہیں روک نہیں سکتے. بس وہ تلتی ہیں کسی چیز پہ, ٹھیک ہے. عدالتیں جو ہے انصاف دینے کے لیے بھی تلتی رہی ہیں اور نا انصافی کے لیے بھی تلتی رہی ہیں. کبھی بستر بند میں تل گئی اور کبھی
بوری میں تل گئی، مطلب عدالتوں کا یہی ماضی ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے بعد جو عدالتیں ہیں وہ سب سے زیادہ انصاف دینے والی عدالت عوام کی ہوتی ہے۔ اور 8 فروری 2024 کو عوام نے اپنے زندہ ہونے کا اور اپنے منصف ہونے کا فیصلہ دیا ہے، قبول نہیں ہوا، عدالتیں آ گئیں 26، اور ہم نے تو ان لیڈروں کو بھی کچھ نہیں کہا جنہوں نے اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے 26ویں ترمیم کہتے ہیں کو پاس۔ مقبولیت نہیں چاہیے، قبولیت چاہیے۔ اچھا، اب یہ اب نیا فلسفہ آ گیا قبولیت کا یہاں پر۔ فلسفہ بھی تو آپ لوگوں نے دیا ہے نا۔ دیکھیں یہ فلسفہ دینے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑا جگرا، دل نہیں جگرا، یہ جگرے والی بات ہے کہ آپ ایک اس ذمہ داری پہ بیٹھ کے جو قلم کی ذمہ داری ہے، مطلب جس سے کہ دین کا آغاز ہوا اقرا سے، ویلکم بیک۔ آپ نے ہمیشہ دورانی صاحب ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کی، آپ برج بھی بنتے رہے ہیں۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں، کوئی اس بات کی توقع نظر نہیں آتی، میں ذرا پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، کہ یہ ان ججز کو یا کسی پولیٹیکل ورکر کو جو حکومت وقت کے خلاف ہے، کوئی کسی طرح سے بھی کوئی ریلیف ملے گا، کہ انصاف ملے گا؟ اور معافی جو فرگیونس جہاں پر چاہیے، وہاں پر بھی ہمیں جو بڑے سخت رویے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، وہ بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ ادھر یہ جو معافی کا کنسیپٹ ہے، ابھی شاید یہاں پر کوئی اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ تو ان حالات میں 70% عوام ایک طرف کھڑی ہے، ایک بالکل ایک بند گلی میں کھڑے ہیں، تو کیا اس کا وے آؤٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں، میں اس موقع کے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی نمائندگی کرنے کا طریقہ صرف سیاسی ہو سکتا ہے۔ عوام مسلح نہیں ہوتے، عوام جتھا نہیں ہوتے کہ جس نے جا کے کسی چیز پہ قبضہ کر لینا ہوتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن کی ٹریننگ جو ہوئی وہ جتھا بازی کی ٹریننگ ہوئی، دھرنا دے دو، جا کے بیٹھ جاؤ، قبضہ کر لو۔ یہ آج اپنی تحریک کو اپوزیشن پولیٹیکل بنا لے، جتھا بازی کے بجائے سیاسی ٹگیدرنیس کو انشور کرے۔ کہاں کس آپ کے پولیٹیکل لیڈر نے؟ میں آپ سے یہاں پر تھوڑا سا اعتراض کروں گا، مجھے اگر اجازت دیں آپ۔ میں نے جو پی ٹی آئی کے جلسے تھے، احتجاج سارے میں نے کور کیے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوتی تھی کہ ہم نے ڈی چوک میں جانا ہے۔ کسی نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ اس نے آگے جا کے قبضہ کرنا۔ اور پھر ایک اور بات، فائرنگ ہوئی، جلوس پر ہوئی، لیکن جلوس کی طرف سے تو کوئی فائرنگ نہیں ہوئی۔ اگر میں کہوں کہ وہ جتھا تھا، مسلح تھا، تو کیا اس کا کوئی ایویڈنس ہے؟ دیکھیں، حکمت سب سے بڑی کامیابی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ڈریگ ان کیا جاتا ہے، آپ کو سازش کے ذریعے، ابھی تک پی ٹی آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں اس میں حکومت حصہ دار ہے، اور پلاننگ کے ساتھ حصہ دار ہے، میں اس میں نہیں۔ اب اس سے بچنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پی ٹی آئی کی اپنی، اس میں انہوں نے بہت حکمت کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ دیکھیں جی، اگر ریٹیلیٹ کرنا کیا مشکل ہوتا ہے، ایک بندوق نکالی اور فائرنگ شروع کر دی، اور آپ جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جیسے یہ جو آپ کا اسلام آباد والا 29 کا واقعہ تھا، یہ 26 نومبر والا، وہ واقعہ جو سنجانی والا آپشن تھا، وہ اس سے بہت مضبوط آپشن تھا۔ اور میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ سوچ رہا تھا اگر یہ سنجانی بیٹھ گئے جاگے تو پورا پاکستان ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ لیکن جو آپشن ہم نے لیا وہ لیڈرشپ نے تو نہیں کہا تھا، بٹ وی ٹک دیٹ آپشن۔ اسی لحاظ سے میں آج جو پی ٹی آئی کو میری درخواست، اب انہوں نے اذانیں دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا، یہ ایک سیاسی طریقہ ہے یار، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، پی این اے نے بھی یہی کیا تھا، کر لیا، اچھی بات۔ ایسے بہت سے اور اقدامات ہیں جن کے ذریعے آپ ملک کی جو سالمیت ہے اور ملک کے چیلنجز جو ہیں ان کے لیے کوئی چیلنج بنے بغیر آپ اپنا سیاسی سفر آگے طے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تمام قوتیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہیں، حقیقت میں وہ آپ کے بیچ میں سے ہیں۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ مڈل کلاس کی نمائندگی کرتی ہے، وہ فیوڈل اور جو ایلیٹ گروپ کی نمائندگی نہیں کرتی۔
لیکن ان کو آپ نے اپنے سے دور کیوں کیا ہوا ہے؟ ہر ایک کو قریب کریں، آپ آگے بڑھیں. ابھی دیکھیں یہ ایک واقعہ ہوا ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ہم نے اس کے اندر انڈیا کو ہم نے ایک ڈیفیٹ دی ہے، اور وہ کس نے دی ہے؟ آپ کے انجینئرز نے دی ہے، آپ کے فوجیوں نے دی ہے، جو روز جانے دے رہے ہیں بیچارے اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کیوں نہیں ان کو اون کر کے ایک ایسی حکمت عملی بناتے کہ جس میں آپ کوئی اسٹیٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے گروہ کے بجائے پاکستان کی سالمیت کے محافظ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کے پی کے میں تو ان کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے نا، گروہ ہیں تو نہیں وہ. آپ نے اس کو نہیں لگی. آپ کے پی کے میں آج جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں اس میں ہماری آرمی شامل ہے، لیکن اسی طرح سے کے پی کی حکومت بھی شامل ہے. پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ ان کے اس کے اوپر الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو ایجنٹ بن گئے، کیوں یہ دہشت گردی سے کیوں لڑے. بھائی یہ بات اس پہ ایک علیحدہ پروگرام ہوگا، بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے کیونکہ اٹ انوالوز دی ایکشن. اب اس میں عمران خان صاحب کی کچھ اور اوپینین ہے، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کی کچھ اور اوپینین ہے، لیکن بہرحال دیکھیں گورنمنٹ کے اوپینینز تو ہوتی ہیں. دیکھیں ایک انڈیویجول جو کہیں اندر بیچارہ بیٹھا ہے اس پہ ایسا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو بات آپ نے یہ پروگرام کیا ہے ریکنسیلیشن، دیکھیں میں نے 2000 آج سے 2.5 سال پہلے 2024 کے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ نیشنل یونٹی کی طرف آ جاؤ، چیلنجز بڑھے. ٹھیک ہے جی، نہ یہ مانے ہار کے خوار ہو کے نقلی ووٹ لے کے دوبارہ پاور میں آ کے پھر بے عزت ہو کے بیٹھ گئے تو ان کی خوشی ہے کہ عزت سے ملتی ہوئی چیز کے بجائے بے عزتی سے لینی ہے تو لے لو. عوام میں آج عوام میں شاید اقتدار ہی میٹر کرتا ہے. آج عوام میں سیاست کے قابل نہیں ہے کہ جا سکیں. اچھا، اس کے لیے تو میں ایک علیحدہ آپ کے ساتھ نشست کروں گا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جتنا آپ یعنی کینسر کی پیشنٹ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور بہت سارے لوگ اتنے شدید بیمار ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ چلیں آپ پوری جو ایک پارٹی ہے یا اس کی لیڈرشپ کے لیے بات کریں. خود اڈیالہ سے یہ میسج ہمیشہ آتا ہے کہ میرے یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں آپ ان کے لیے کوئی فرگیونیس کر دیں، کوئی تھوڑا سا ایک جیسچر تو دیں. آپ کوئی جیسچر ہی نہیں آ رہا کہیں سے. بالکل میسج یہ آ رہا ہے حکومت کی طرف سے، بالکل جی کوئی بات ہی نہیں کی جائے گی، سزا دی جائے گی، ایسی سزا دی جائے گی، پنش کیا جائے گا. جبکہ اب دیکھیں میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیاست کی ٹائٹینک پلیٹس ہیں وہ اب شفٹ ہو رہی ہیں. اس چیز کا احساس حکومت کو بھی کرنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی کرنا. جتنی مرضی اس وقت جو بھی کامیابیاں اللہ تعالیٰ پاکستان کو دے رہا ہے وہ پاکستان کی کامیابیاں ہیں. اس وقت کی صورتحال میں مجھے یہ امید لگ رہی ہے کہ اس وقت اگر ایک درگزر یہ جو آج آپ نے ٹاپک کیا ہے نا، یہ پوری پی ٹی آئی کو، پوری اپوزیشن کو کندھے پہ اٹھا کے پھرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس ملک میں ریکنسیلیشن چاہتے ہیں. ہم اس ملک کے اندر ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ہم ٹکرانا نہیں چاہتے. ہم فتح مکہ چاہتے ہیں. ہم آقا کی سنت پہ چلنا چاہتے ہیں. ہم اذان بھی دے رہے ہیں تو اس ملک کے تحفظ کے لیے دے رہے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں اس ملک، ہمارا لیڈر بھی اگر جیل میں پڑا ہوا ہے تو وہ پاکستان کے لیے پڑا ہوا ہے، کسی اپنی ذاتی جداد کے لیے نہیں پڑا ہوا، اپنے کسی مفاد کو بچانے کے لیے نہیں پڑا ہوا. اس کا تو سب کچھ پاکستان میں، پوری پاکستانی قوم کا سب کچھ پاکستان میں. ایک مطالبہ لیکن ضرور کرنا چاہیے ساروں کو کہ جن کی جائیدادیں اور بزنس ملک سے باہر ہے ان کو سیاست سے باہر. اب یہ بات یہ جو ہے یہی تو یار ایک معصوم مترضع ہے، یہ ایک معصوم سب وہ ہے. یہ تو نہیں کرے کہ ہم کر رہے ہیں. ہماری ایک ملکی مفاد کے لیے ایک سجیشن ہے، آپ نہ مانیں. آپ کے نہیں جی ہم نے مولانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں اور وہ میننگ فل ہو جائیں تو ہم جیل میں چلے جائیں گے، یہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے. بات تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور ایک ہی دیکھیں جی حکومت نہیں چاہتی مذاکرات، مجھے پتہ ہے حکومت نہیں کرے گی مذاکرات. آپ کو کیا لگتا ہے آپ چھیڑتے رہے مذاکرات، جب گزرے کہیں مذاکرات، جب گزرے کہیں مفاہمت، جب کوئی کہیں معافی اور درگزر، عفو و درگزر. یہ اسلامی روایات ہیں. آپ کیوں نہیں ایک مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلامی رویوں کی ترویج میں آپ کیوں نہیں اپنا رول پلے کریں. اس وقت ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، عوام آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کیوں نہیں عوام کے دل میں جاتے، آپ کیوں نہیں پیار کی باتیں کرتے، آپ کیوں نہیں محبت کے شعلے اگلنا
وہ آپ کی اس وقت کی ضرورت تھی جب آپ کے عوام ساتھ نہیں دیکھیں تھے. پچھلے 2 سال سے تو عمران خان صاحب وڈیالہ جیل میں ہیں. براہ راست وہ کسی آدمی سے نہ بات کر رہے ہیں عوام سے، نہ شعلے اگل رہے ہیں. یہ ان کی جو باتیں ہیں پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں. اصل کیا میں نہیں جو کہتے بھی ہیں. باہر آتا ہے نا وہ جو بات کرتے وہ آ کے شعلے اگلنا شروع کر دیتے ہیں. جو باہر آتے ہیں انہیں تھوڑی سمجھ. حالانکہ وہ سمپل سی بات ہے کہ جو کے پی کے کی صورتحال ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈائیلاگ سے معاملے کو حل کریں، ہمیں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. اپنے لوگوں کو ایجنٹ بناتے ہیں، اپنے لوگوں کو جاسوس بناتے ہیں. وہ سکھوں کی تحریک جو ہندوؤں نے ختم کی تھی نا، انہوں نے ایک ہی کام کیا تھا کہ ان کے اندر سے ایک تحریک چلا دی تھی ایک دوسرے کے خلاف. یہ ایجنٹ ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ. اب جاؤ ملک سے باہر جا کے بیٹھ جاؤ اور اندر والوں کو اچھا گالی اب دو. میں آپ کو جو اس ساری صورتحال میں جو ہو رہا ہے نا، میں آپ کو بتا، یہ کرکٹ میچ جو ہو رہے ہیں، پاکستان دوسرا میچ بھی بھارت سے آ گیا، اس پہ امانت چند کا ایک بڑا زبردست چھوٹا سا کلپ ہے. اسی 2 میچ ہار گئے ہیں. کدوں جتاں گے کیچ نہیں پھڑدے، وہ جو 100-200 پھڑ لیندے کیچ. دورانی صاحب انہوں نے کدوں جیتیں گے، کب جیتیں گے. انہوں نے سری لنکا کے امپائر کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے پڑھے. لیکن ابھی تو وہ ہماری ٹیم کی بھی بات کر رہے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ کب جیتیں گے، اور یہ ساری جو پرفارمنس جب چیزیں میرٹ پہ نہ ہوں تو وہ تمام گورنمنٹ کو، سپورٹس کو، بزنس کو، ایڈمنسٹریشن کو، ہر چیز کو وہ امپیکٹ کرتا ہے. امپیکٹ ویسے دیکھیں اس سے بہترین وہ نہیں ہو سکتا. سپورٹس کے بارے میں جس سپورٹ میں بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا، اس سپورٹ کو بڑا مشکل ہو. لیکن جس میں پیسہ نہیں تو وہ ختم. ہاکی جس میں پیسہ نہیں آ سکتا ختم ہوگی. کرکٹ میں بہت ہر چیز لیوکریٹو ہو گئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہے. اس لیے چیلنجز بھی بڑے ہیں. حکومت میں بھی یہی پرابلم ہے کہ اوپر جو آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یار مطلب میں آ گیا ہوں تو بس. فقیر آتا ہے اور 8 گھر لے کے اسلام آباد میں جاتا ہے. تو مطلب اس قسم کی جو ہمارے سانے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک بریک لگانی پڑے گی اور آئندہ کے لیے لگانی پڑے گی. نکال دیں راستہ، بند کر دیں اس راستے کو جو پاکستان کے وسائل پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں. باہر کر دیں ان لوگوں کو جن کے مفادات ملک سے باہر ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ پاکستان وہاں جائے گا جہاں کوئی نہیں. بات تو آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن پھر میرا وہی سوال دیکھیں چین نے کیا کیا، یہی کچھ کیا ہے کہ انہوں نے راستے بند کر دیے ان لوگوں کے. وہ اتنے جمہوری بھی نہیں تھے لیکن اتنے جمہوری تھے. میں کہتا ہوں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں اتنی جمہوریت آ جائے جتنی فوج میں ہے تو پاکستان بن جائے. آپ نے خان معروفی آمریتیں بنائی ہوئی ہیں. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور میں اختتام سے قبل یہی کہوں گا کہ forgiveness is the way forward. اور پھر خاص طور پر ان حالات میں جب جرم ابھی ثابت بھی نہیں ہوا. اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.